نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 255 آیت نمبر 36 سے 53 تک، لیسن نمبر 255 آیت 36 to 53. لفظی ترجمہ: فما اوتیتم، پس جو بھی دیے گئے تم، من شیئن، کوئی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر، بہتر ہے، وابقی، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یجتنبون، وہ بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ درگزر کر جاتے ہیں، معاف کر جاتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، استجابوا لربہم، جو حکم مانتے ہیں اپنے رب کا، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وامرہم، اور ان کے معاملات، شورا بینہم، آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، اذا اصابہم، جو پہنچتی ہے ان کو، البغی، کوئی زیادتی، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں، وجزاء سیئۃ، اور بدلہ برائی کا، سیئۃ، برائی ہے، مثلھا، اسی جیسی، فمن عفا، پس جو کوئی درگزر کر جائے، واصلح، اور اصلاح کرے، فاجرہ علی اللہ، تو اجر اس کا اللہ کے ذمہ ہے، انہ، بے شک وہ، لا یحب الظالمین، نہیں محبت کرتا ظالموں سے، ولمن انتصر، اور جو کوئی بدلہ لے، بعد ظلمہ، اس کے ظلم کے بعد، فاولئک، تو یہی لوگ، ما علیہم، نہیں ان پر، من سبیل، کوئی راستہ، انما السبیل، بے شک راستہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں سے، ویبغون فی الارض، اور بغاوت کرتے ہیں زمین میں، زیادتی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، ناحق، اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، ولمن صبر،
اور البتہ جس نے صبر کیا، وغفر اور معاف کر دیا، ان ذالک بے شک یہ، لمن عزم الامور البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، ومن اور جس کو، یضلل اللہ بھٹکا دے اللہ، گمراہ کر دے اللہ، فما لہو تو نہیں اس کے لیے، من ولی کوئی دوست، من بعدہ اس کے بعد، وتری الظالمین اور تم دیکھو گے ظالموں کو، لما رأوا العذاب جب وہ دیکھ لیں گے عذاب، یقولون وہ کہیں گے، حل کیا، الی مرد لوٹنے کی طرف، پلٹنے کی طرف، من سبیل کوئی راستہ ہے، وتراہم اور تم دیکھو گے ان کو، یعرضون وہ پیش کیے جائیں گے، علیہا اس پر، یعنی جہنم پر، خاشعین جھکنے والے، دبنے والے، من الذل ذلت کی وجہ سے، ینظرون وہ دیکھیں گے، من طرف خفی پوشیدہ نظر سے، طرف نظر، خفی چھپی ہوئی، پوشیدہ، وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ان الخاسرین بے شک خسارہ پانے والے، الذین وہ لوگ ہیں، خسروا جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ قیامت کے دن، الا خبردار، ان الظالمین بے شک ظالم لوگ، فی عذاب مقیم دائمی عذاب میں ہوں گے، وما کان لہم اور نہ ہوں گے ان کے لیے، من اولیاء کوئی اولیاء مددگار، ینصرونہم جو مدد کرتے ہوں ان کی، من دون اللہ اللہ کے سوا، ومن یضلل اللہ اور جس کو بھٹکا دے اللہ، فما لہ تو نہیں اس کے لیے، من سبیل کوئی راستہ، استجیبوا لربکم مان لو اپنے رب کے لیے، یا قبول کر لو اپنے رب کے لیے، یعنی رب کی بات کو، من قبل اس سے پہلے، ان یأتی کہ آ جائے، یومن ایک دن، لا مرد لہ نہیں پھرنا اس کے لیے، ٹلنا اس کے لیے، من اللہ اللہ سے، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من ملجأ کوئی جائے پناہ، یومئذ اس دن، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من نکیر کوئی انکار کرنا،
فَإِنْ آرَدُوا پھر اگر وہ اعراض برتیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا نگہبان بنا کر، ان علیک نہیں آپ کے ذمہ، الا البلاغ مگر پہنچا دینا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، اذا جب، اذقنا الانسان چکھاتے ہیں ہم انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، فرح بہا خوش ہو جاتا ہے اس پر، وَإِن تصبہم اور اگر پہنچتی ہے ان کو، سیئۃ کوئی تکلیف، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فإن الانسان تو بے شک انسان، کفور سخت ناشکرہ ہے، للہ ملک السماوات والارض اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، یہب عطا کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، اناسن لڑکیاں، ویہب اور عطا کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، الذکور لڑکے، او یا یزوجہم ملا جلا کر دیتا ہے ان کو، ذکرانن و اناسا لڑکے اور لڑکیوں کی شکل میں، ویجعل اور بنا دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، عقیمن بانجھ، انہ بے شک وہ، علیم علم والا ہے، قدیر قدرت والا ہے، وما کانا اور نہیں ہے، لبشر کسی بشر کے لیے، یعنی اس کے بس میں یا اس کا مقام، ان یکلمہ اللہ کہ کلام کرے اس سے اللہ، الا مگر، وحین وحی کے طور پر، او من ورائے حجاب یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا یا وہ بھیجے کوئی رسول، فیوحی تو وہ وحی کرے، باذنہ ساتھ اس کے اذن کے، ما یشاء جو وہ چاہے، انہ یقیناً وہ، علی بلند ہے، حکیم حکمت والا ہے، وکذالک اور اسی طرح، اوحینا وحی کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف، روحن ایک وحی، من امرنا اپنے حکم سے، ما کنت تدری نہ تھا تو جانتا، مل کتاب کتاب کیا ہے، ولل ایمان اور نہ ایمان،
ولیکن لیکن جعلناہ بنایا ہم نے اس کو نورن نور نہدی راہ دکھاتے ہیں ہم بہی ساتھ اس کے من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں من عبادنا اپنے بندوں میں سے وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لتہدی البتہ آپ ہدایت دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف صراط اللہ راستہ اللہ کا الذی وہ ذات لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے الا خبردار الی اللہ اللہ کی طرف تصیر رجوع کرتے ہیں لوٹتے ہیں الامور تمام معاملات اوتیتم من شیء فما پس جو بھی اوتیتم تم دیے گئے ہو من شیء چیز میں سے یعنی کوئی بھی چیز دنیا کی فمتاع الحیات الدنیا تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور متاع کہتے ہیں تھوڑے فائدے کو فمتاع الحیات الدنیا تو دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے یعنی تھوڑا سا چند دن کی چیز ہے وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے خیر بہتر ہے وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا لیکن وہ کس کے لیے ہے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں. یہاں پر دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس عارضی زندگی میں انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے خواہ وہ بظاہر کتنا بھی زیادہ یا بڑا کیوں نہ نظر آتا ہو، خواہ وہ قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بہت ہی حقیر ہے، بہت ہی تھوڑا ہے، اور خصوصاً آخرت کے مقابلے میں اتنا ہی جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی. اس کے برعکس جو کچھ اللہ کے پاس ہے یعنی انسان کے اچھے کاموں کی بہترین جزا کے طور پر وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس لیے بھی بہتر ہے کہ وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی بہتری جو ہے اس میں وہ اس کی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی، کوالٹی کے اعتبار سے بھی، اور پھر بقا کے اعتبار سے کہ زیادہ باقی رہنے والا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو اس کے مقابلے میں جو جلد ختم ہو جانے والا ہے اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، اور باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ والباقیات الصالحات، نیکیاں ہیں. تو وما عند اللہ، اللہ کے پاس کیا ہے جو باقی رہنے والا ہے، یعنی انسان کی نیکیاں اور نیکیوں پر اس کو جو اجر ملنے والا ہے. خیر و ابقا للذین آمنوا، اس کے لیے شرط ہے کہ انسان کے نیک اعمال کے ساتھ ایمان بھی ہو، کیونکہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو بڑے بڑے نیکی کے کام، اچھے کام، انسانوں کی بھلائی کے کام اس کو فائدہ نہ دیں گے. اور پھر یہاں ایمان کے ساتھ ایک اور صفت کا بھی ذکر کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. ایمان کے بعد
یہاں توکل کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، کیونکہ جب تک انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، اعتماد نہیں کرتا، اپنے معاملات اللہ کے سپرد نہیں کرتا، تو اس کے لیے نیکی پر استقامت اختیار کرنا اور جمے رہنا مشکل ہوتا ہے۔ انسان جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، خیر اور بھلائی کے راستے میں آگے بڑھتا ہے، تو اس کو طرح طرح کے اندیشے، خوف اور فکر لاحق ہوتے ہیں کہ اگر میں دنیا سے کٹ گیا یا ہر معاملے میں نے اللہ کی اطاعت کی تو پھر میری دنیا کا فلاں اور فلاں نقصان ہو جائے گا۔ ایسے میں وہ شخص جس کا رب پر بھروسہ نہ ہو وہ رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ آخرت کے فائدے کے لیے بہت دفعہ دنیا قربان کرنا پڑتی ہے، اور آخرت کے مقابلے میں یعنی بعد میں ملنے والے فائدے کے مقابلے میں جلد ملنے والے فائدے سے انسان کب کنارہ کشی کر سکتا ہے؟ جب وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہو۔ توکل کی مزید تفصیل آپ توکل علی اللہ ایک کیسٹ ہے جو اسی آیت پر مبنی ہے، اس میں بھی سن سکتے ہیں، اور پیچھے بھی بہت سی آیات توکل کے بارے میں گزری ہیں۔ اور کس کے لیے ہے یہ آخرت کا اجر اور آخرت کا گھر اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں؟ ان لوگوں کے لیے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، گناہوں میں سے بڑے گناہوں سے بچ کے رہتے ہیں۔ اجتناب کا لفظ جنب سے، جنب کہتے ہیں پہلو کو، سائڈ کو، یعنی اپنا پہلو بچا کے رکھتے ہیں، یعنی بچ کے رہتے ہیں، محتاط رہتے ہیں، ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اور کبائر جو ہے یہ کبیرہ کی جمع ہے، سورۃ النساء میں بھی آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ کبیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ ہر وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے جس کو شریعت نے کبیرہ بتایا ہے، یعنی قرآن و سنت نے جس کو کبیرہ بتایا ہے، جس کو کبیرہ کہا ہے کہ وہ بڑا گناہ ہے۔ تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کی وضاحت کس سے ہوتی ہے؟ یا تو کسی آیت کے ذریعے پتہ چلے یا پھر احادیث سے جو تفصیلات ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ بعض گناہوں کو براہ راست کبیرہ نہیں کہا گیا لیکن وہ بھی کبیرہ شمار ہوتے ہیں۔ ان کی علامت کیا ہے؟ کہ اس پر مثلاً حد جاری کی گئی ہو، یعنی ایسا گناہ جس کی حد بتائی گئی ہو، یا جس پر کسی عذاب کی وعید ہو، یا جس کام کے کرنے پر لعنت آئی ہو، یعنی فلاں کام کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح جس کام پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہو، اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہو، یہ سارے کام کبیرہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن میں لسٹ بنائی گئی ہے کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں اور پھر ان پر دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ ایک مشہور کتاب امام ذہبی کی ہے کتاب الکبائر، اس کے علاوہ بھی ہیں، مختصر بھی ہیں، تفصیلی بھی ہیں۔ اور اسم کہتے ہیں گناہ کو۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام جو نیک اعمال میں تاخیر کا باعث ہو یا جس سے انسان ثواب سے محروم ہو جائے۔ آثمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہے لیکن جان بوجھ کر آہستہ چلے، سستی کرے۔ تو وہ شخص جو جان بوجھ کر سستی کے مارے یا کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے اللہ کی اطاعت سے پیچھے رہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے انسان نیک کام میں تاخیر کر دے، اسے وقت پر نہ کرے، تو وہ کام گناہ شمار ہوتے ہیں جو انسان کو نیکیوں سے محروم کریں۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، تو جو شخص آخرت کا اجر چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی اور توفیق دیتا ہے، لیکن جو شخص اپنی آخرت کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ توفیق چھن جاتی ہے اور پھر وہ ایک گناہ کے بعد دوسرے میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش، اور فواحش سے۔ فواحش جو ہے یہ فاحشۃ ان کی جمع ہے، اور فاحشہ عام طور پر ان برائیوں کو کہتے ہیں، یعنی فحش میں یا فاحشہ میں یا فحشاء میں یا فواحش میں وہ برائیاں آتی ہیں جو شہوت اور خواہش نفس کے راستے سے ابھرے۔ ہر وہ غلط کام
جو انسان کی قوت شہوانیہ سے متعلق ہو، جس میں زنا، لواطت، جانوروں سے برا فعل کرنا، محرمات سے نکاح کرنا، حالانکہ وہ نکاح ہے لیکن وہ بھی زنا ہے بدترین قسم کا. اسی طرح نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، ان چیزوں کی طرف دیکھنا جن کو دیکھنا شریعت نے حرام قرار دیا. اسی طرح فحش گالیاں بکنا، مرد اور عورت کا تنہا ملنا. اسی طرح وہ چیزیں جو انسان کی شہوت کو ابھارنے والی ہوں، خواہ وہ قصے کہانیاں ہوں یا کوئی پروگرام ہو یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے انسان کی قوت شہوانیہ جو ہے اس میں انگیخت ہو. تو یہ تمام کام جو ہے یہ فحاشی میں آتے ہیں. چاہے ایسے سین دیکھنا، ایسی تصویریں دیکھنا یا ایسے منظر دیکھنا لائیو ہوں یا دوسری طرح کہ جو بھی انسان کی ایسی خواہشات کو ابھارتے ہوں. ان کا خاص طور پر الگ ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ ویسے بھی کبائر میں آ ہی جاتے ہیں. ان کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا؟ تاکہ خاص طور پر ان سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ان سے آگے اور کئی برائیاں جنم لیتی. تو والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور فحاشی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. 31 آیت ہے سورۃ النساء کی. جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، سورۃ النجم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں ان دو چیزوں سے خاص طور پر بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کبیرہ گناہ اور فحش باتیں، فحش کام. اور ان دو کے ساتھ ایک تیسری چیز کا ذکر بھی کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تیسری چیز بھی انسان کے لیے بہت سی برائیوں کے راستے کھولتی ہے، اور وہ ہے غیظ و غضب، غصہ، جس کی وجہ سے انسان نیکیوں سے محروم بھی ہوتا ہے اور برائیوں میں جا پڑتا ہے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. غضب کیا چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ غضب یا غصہ ایک چنگاری ہے، آگ کا انگارہ ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، جس سے انسان بھڑک اٹھتا ہے. یعنی غصہ دراصل ایک آگ ہے جو شیطان انسان کے دل میں لگاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو چیز دل میں لگ جائے پھر وہ کہاں کہاں تک نہیں پہنچے گی. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، یعنی شیطانی اثر سے جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ اس غصے کو طول نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ انسان کمزور ہے، شیطان اس کے ساتھ ہے. بارہا زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب انسان غضبناک ہو جاتا ہے، لیکن ایسے میں پسندیدہ کیا ہے کہ انسان معاملے کو رفع دفع کر دے، اس کو طول نہ دے. تو ایسے لوگ آخرت کے اجر کو اور آخرت کے ہمیشہ رہنے والے، باقی رہنے والے فائدوں کو پا سکیں گے. غضب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو ضبط میں رکھے، یعنی وہ بہادر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس نے دوبارہ یہی بات پوچھی. آپ ہر بات یہی کہتے رہے، غصہ مت کیا کرو. تو اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی کہ وہ غصے میں بے قابو نہیں ہوتے، بلکہ ان کا غصہ بھی اپنی حد کے اندر رہتا ہے، اور وہ غصہ آ تو جاتا ہے لیکن اس کے بعد معاف کر دیتے ہیں، یعنی جو بھی ان کو غضبناک کرے. اور غصے کو معاف کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے اندر برداشت کا مادہ ہو، یعنی انسان سہنا جانتا ہو، کیونکہ انسان بیرونی اثرات کو تو کنٹرول نہیں کر سکتا. جو چیزیں آپ کو غصہ دلاتی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہوں گی، لیکن آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اس کو سہ جائیں، برداشت کر جائیں. اور برداشت وہی کر سکتا ہے جس کے اندر عقل ہو.
وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. یعنی غضب کو عقل سے دبایا جا سکتا ہے، اور اگر انسان عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے تو پھر وہ ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ جس پر بعض اوقات پوری زندگی نادم ہوتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا، کسی عقل مند نے، کہ غصہ وہ کرتا ہے جسے اپنے نفع نقصان کا اندیشہ نہیں، یا غصہ اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، ورنہ غصے کی وجہ سے انسان اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے، اپنی عزت کھو دیتا ہے، اپنا وقار کھو دیتا ہے، اپنا مقام کھو دیتا ہے، محبت اور قدر کھو دیتا ہے جب انسان ناروا طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا اور نہ ہی غصہ کیا تھا، بلکہ جب اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو توڑا جاتا، یعنی دین کا کوئی نقصان ہوتا، تو اس وقت آپ غصہ کرتے، اس وقت آپ کا غصہ ظاہر ہوتا، لیکن کبھی بھی غصے میں خلاف عقل بات آپ نے نہیں کی. آپ کے چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ کے جسم پر اس کے اثرات ہوتے، لیکن آپ کی زبان سے کبھی ناحق کلمہ نہ نکلتا. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. تو کبیرہ گناہ اور کبیرہ گناہوں میں سے فحش باتیں، اور فحش باتوں میں سے بدترین چیز غصے کی حالت میں ناروا گفتگو، کیونکہ اس وقت انسان گالی گلوچ سے بھی پرہیز نہیں کرتا، کسی کو لان تان کرنے، ملامت کرنے، پھر اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے سامنے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، دین، اخلاق، ایمان، ہر چیز فراموش کر بیٹھتا ہے. یغفرون کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ غفرہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، یعنی اس کو کنٹرول کرتے ہیں خود کے لیے اور معاف کر دیتے ہیں دوسرے کو. والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو جواب دیتے ہیں اپنے رب کو. استجابہ کا مطلب ہوتا ہے اجابہ، بات قبول کرنا، مان لینا. لربہم، اپنے رب کو، یعنی رب کی طرف سے آنے والی پکار یا رب کی بات کا جواب دیتے ہیں لبیک اللہم کہہ کے، یا جس نیکی کے کام کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بلائیں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً لبیک کہتے ہیں، فوراً مان جاتے ہیں، دیر نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت کے کاموں پر فوراً راضی ہو جاتے ہیں. تو والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار کا جواب دیتے ہیں، اور پھر خاص طور پر کس پکار کا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ کسی بھی نیکی کے کام کے لیے اتنا نہیں بلایا جاتا جتنا کس کے لیے بلایا جاتا ہے. دن میں 5 دفعہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی بات ہوتی ہے، باقاعدہ بلایا جاتا ہے. تو جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اس پکار کا فوراً جواب دیتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اقامت صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ نماز کو اس طریقے پر ادا کرنا جو مطلوب ہے، سٹینڈرڈ کے مطابق. ان کی نماز سب سٹینڈرڈ نہیں ہوتی، بلکہ کیسی ہوتی ہے؟ جیسی مطلوب ہے، ریکوائرڈ ہے، جو بھی اس میں شرائط ہیں یا جو بھی اس میں کرنے کے کام ہے وہ اس کے مطابق کرتے ہیں. یہ تو ہے ان کی پرائرٹی. ہم ٹائم مینجمنٹ میں کتنی پرائرٹیز کی بات کرتے ہیں کہ اپنی پرائرٹیز مقرر کریں اگر آپ ایفیکٹولی ٹائم مینج کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت کسی کو بھی خیال نہیں آتا کہ پہلا کرنے کا کام کیا ہے اور پرائرٹی کا مطلب کیا ہے. ہم دنیا کے بہت سے کاموں کو اپنی پرائرٹی سمجھتے ہیں، لیکن نماز لیسٹ پرائرٹی ہو جاتی ہے. پھر کوئی وقت ملے تو پڑھ لیں، یا جب دل چاہے اول وقت پڑھ لیں، اور جب نہیں ہو تو تاخیر بھی ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن نماز چونکہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ سے تعلق کی علامت ہے، لہذا وہ اس کام میں سستی نہیں کرتے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور جہاں تک ان کے اجتماعی معاملات ہیں اس میں وہ آپس کے مشورے سے معاملات طے کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ، امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام، حکم، معاملہ. ان کے معاملات، ان کے کام
شورا، شورا جو ہے یہ فعلا کے وزن پر ہے، جیسے بشرا، عقبہ، حسنا، اسی طرح شورا. اور شورا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مشورہ، مشاورت، تشاور. اور مشاورت یا مشورہ کا لفظ کس سے ہے؟ شین واو رے سے، شور سے. اور مشاورت کہتے ہیں آراء کے تبادلے کو، تاکہ صحیح رائے سامنے آ سکے. مشورہ کیا ہوتا ہے؟ آراء کا تبادلہ، ایکسچینج آف ویوز. کس لیے؟ تاکہ صحیح بات یا صحیح رائے پر عمل کیا جا سکے اور صحیح رائے سامنے آ سکے. یعنی ان کے جو اہم کام ہوتے ہیں وہ آپس میں مشورے کے ساتھ کرتے ہیں، تاکہ ایسا نتیجہ سامنے آئے کہ جس پر سب راضی ہوں، خوش ہوں. یعنی کام کرنے میں بھی خوشی ہو اور کام کے نتیجے میں بھی خوشی ہو. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اس میں جب بندوں سے مشورہ کیا جاتا ہے تو وہ شورا ہے، لیکن جب اللہ سے مشورہ کیا جاتا ہے تو استخارہ ہے. استخارہ اللہ تعالی سے مشورے کا نام ہے، اور خیر مانگنے کا اور مشاورت اہل ایمان کے ساتھ یا جو بھی کسی معاملے سے متعلق لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا. ٹیم ورک کے لیے مشاورت بے حد ضروری ہے. کوئی بھی کام جس سے بہت سے لوگوں کا مستقبل وابستہ ہو، اسے کسی بھی ایک شخص کی مرضی کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا، اور نہ ہی پھر اس میں کوئی خیر ہوتی ہے. یعنی جس کام کے مفاد کا تعلق بہت سے لوگوں سے ہو، اس میں صاحب معاملہ لوگوں سے یا صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. ایسے موقع پر اگر کوئی شخص صرف اپنی رائے سے فیصلہ کر دے تو اس سے معاملات میں بگاڑ آتا ہے. تو جو مشترک معاملات ہیں ان میں منمانی کرنا دراصل دوسروں کا حق مارنا ہے. مثلاً ایک گھر ہے تو ایک خاندان کے لوگ جو ہیں وہ مل جل کر رہتے ہیں. اگر اس میں صرف ایک ہی شخص اپنی مرضی سے سب کام کرتا چلا جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے فیصلے اس طرح ہوں جس میں وہ اپنی سہولت یا اپنے فائدے کو تو دیکھے لیکن باقی گھر والوں کو نہ پوچھے. تو اس میں کبھی اہل خانہ کے درمیان، اس خاندان کے درمیان خوشی نہیں ہو سکتی، باہم اعتماد نہیں ہو سکتا. اسی طرح جہاں بھی لوگ مل جل کر کام کریں، ٹیم ورک، اور ذاتی کاموں کے لیے تو اکیلے بھی انسان کام کر لیتا ہے. مثلا اگر آپ کو اپنا گھر چلانا ہے یا آپ کو اپنی صفائی ستھرائی کرنی ہے یا کھانا پینا ہے یا سونا ہے تو اس میں تو آپ کو کسی سے مشورے کی اور کسی کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے. آپ اکیلے بھی اپنے لیے پکا بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، صفائی بھی اور جو بھی آپ کی ذاتی ضروریات ہیں پوری کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ گھر سے نکلتے ہیں خاص طور پر اور کسی ایسے کام میں شریک ہوتے ہیں جو صرف آپ کا ذاتی کام نہیں، وہ ایک اجتماعی کام ہے، کوئی دینی کام ہے، کوئی ملکی، کوئی سیاسی، کوئی حکومت کی سطح پر، تو وہ کام پھر ایک شخص کی مرضی سے نہیں، بہت سے لوگوں کی اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان کی مرضی کے ساتھ ہونے چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں ایک برکت ہوتی ہے، صحیح چیز سامنے آتی ہے اور سب کے درمیان ہم آہنگی اور خوشی ہوتی ہے. یعنی کہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور بڑے کاموں کے لیے زیادہ لوگوں کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، اور جس کام میں جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں گے ان کو مشورے ہی کے ذریعے آرگنائز کیا جا سکتا ہے. جب ایک شخص اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ ایک عقل استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اور جب دو لوگ مل جاتے ہیں تو وہ دو عقلوں کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک عقل کے مقابلے میں دو عقل جب جمع ہوتی ہیں تو نتیجہ مختلف ہوتا ہے. اور اگر 3 ہو یا 4 ہو تو کام کی مناسبت سے جتنے بھی لوگ اس میں رائے دیں تو اس میں بہتر صورت سامنے آتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ مشورہ ہر ایک سے نہیں کیا جاتا. مشورہ انہی لوگوں سے کیا جاتا ہے جو لوگ صاحب معاملہ ہوں، جن سے متعلق وہ چیز ہو. جن سے وہ متعلق نہیں، ان سے اگر آپ مشورہ کریں گے بھی تو فائدہ کچھ نہیں. پھر اسی طرح اس معاملے میں بھی ہر فرد سے مشورہ بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جو اس خاص معاملے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کا جو طریقہ حکومت تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے
6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا رکھی تھی جسے مجلس شورا کہا جاتا تھا، اور بہت سے معاملات وہاں پر ڈسکس ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے بڑھ کر مشورہ کرنے والے، یعنی سب سے زیادہ مشورہ کرنے والے انسان تھے، حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے. اور قرآن مجید میں آپ کو حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ کریں اہم معاملوں میں، اور آپ مشورہ کیا کرتے تھے. اور آپ کے بعد خلفائے راشدین بھی آپ کے طریقے پر مشورے کے ساتھ حکومت کرتے تھے. اور حضرت عمر نے تو باقاعدہ نامزد کر دیے تھے افراد کہ جب بھی کوئی اہم کام ہوگا تو یہ مشاورتی کمیٹی جو ہے یہ مل کے فیصلہ کرے گی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب قیصر و کسریٰ کے مقابلے کے لیے حضرت عمر نے سوچا کہ وہ خود وہاں پر جائیں، تو حضرت علی جو اس کمیٹی کے رکن تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا جانا مناسب نہیں ہوگا. پھر حضرت علی ہی کی رائے پر عمل کیا گیا تھا. کون کون تھے اس کمیٹی میں لوگ؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے. یہ 6 افراد تھے، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف. یہ 6 وہ تھے جن کو جنت کی بشارت بھی دی گئی تھی اور سابقون الاولون میں سے تھے، اور صاحب الرائے لوگ تھے، یعنی انتہائی سمجھدار لوگ تھے. تو جو بھی اس دور میں ملکی، سیاسی، جنگی، قانونی معاملات ہوتے تھے ان میں ان سے مشورہ کیا جاتا تھا. تو کسی بھی کام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مشورہ کیا جائے، اور پھر مشورہ مذاق نہیں ہونا چاہیے. مشورہ کرنے کا مطلب یہ کہ جب ایک بات مشورے سے طے ہو جائے تو پھر اس پر عمل بھی ہو. ایک مشورہ ہونا اور اس کے بعد معاملات کو باہر نکل کر بدل دینا یہ بہت سارے فساد اور خرابی کا باعث بنتا ہے، اور خیانت ہوتی ہے یہ. اور ایسی خیانت جو ہے وہ دین کے معاملے میں بے برکتی پیدا کر دیتی ہے. اصل میں کسی بھی مشورے کو قبول کرنے کا ایک معیار ہونا چاہیے. جیسے جنگ خندق تھی تو اس میں حضرت سلمان فارسی کا مشورہ قبول کیا گیا تھا، مختلف صحابہ مختلف مشورے دے رہے تھے. جنگ بدر میں مشورہ کامیاب رہا، لیکن جنگ احد میں جن لوگوں کا مشورہ مانا گیا اس کی وجہ سے بہت سا نقصان بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ کو تاکید کی گئی کہ اس کے باوجود بھی آپ مشورہ کریں. تو چونکہ انسانی کوششیں ہیں ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن صحیح مشورہ خواہ وہ چھوٹے کا ہو یا بڑے کا ہو، اپنے کا ہو یا پرائے کا ہو، اس کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اسی میں پھر خیر ہوتی. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر مشورے سے کوئی کام کیا جائے اور وہ خراب بھی ہو جائے، سب کے اوپر ایکولی رسپانسبلٹی آتی. اور اگر کوئی ایک شخص فیصلہ کرتا ہے اور خرابی ہو تو پھر ساری ذمہ داری بھی اسی پر آتی. تو یہ دراصل تو سہولت پیدا کرنے کے لیے ہے کہ سب رسپانسبلٹی کو شیئر کریں. اور اسی طرح اگر کوئی کام ٹھیک ہو جائے تو اس کی خیر اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ بھی صرف ایک کو نہ ملے بلکہ سبھی کو ملے، تبھی خوشی رہ سکتی ہے اور تبھی ہم آہنگی ہو سکتی ہے سب کے ساتھ. بعض چیز ہمارے خیال میں بہت درست ہو سکتی ہے اور بعض اوقات وہ واقعی درست ہوتی بھی ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ مشورہ دے دیں اور اس کے بعد ہم فارغ ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے یہاں سرخرو ہونا نا. مشورہ دینے کے بعد اس کو مسلط نہیں کیا جا سکتا کسی پر، اور مشورے کا ایک اصول ہے کہ متعلقہ لوگوں سے ہی ہونا چاہیے، الا یہ کہ وہ اس سے بھی متعلق بات ہو. ایک بات ہوتی ہے نا جو آپ سے متعلق ہے، نہیں آپ راہ جا رہے ہیں اور آپ مشورہ دے رہے ہیں، وہ ایک نصیحت میں تو آ سکتا ہے، لیکن مشورہ نصیحت سے فرق ہے. دیکھیے نصیحت ہر شخص کر سکتا ہے، خیر خواہی کی بات ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن ڈیسیژن لینے کے لیے مشورہ ایک مختلف چیز ہوتی. امر بالمعروف کا حق ہر ایک کو ہے، نہی عن المنکر کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن مشورہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے کسی کام کو کسی خاص نتیجے تک پہنچانا مقصود ہو، آر یا پار کرنا مقصود ہو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اہم امور میں ہوتا ہے، جیسے استخارہ اہم امور میں ہوتا ہے. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی اہم معاملہ پیش آئے، وہ حدیث کے الفاظ ہیں اذا ہم احدکم الامر، کہ جب کسی چیز کی فکر ہو یا کوئی چیز بھاری محسوس ہو تو پھر انسان استخارہ کرے. اور اسی طرح ایسے امور کے جن کا فیصلہ تنہا کرنا خطرناک ہو اس میں مشورہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ جو معاملہ دوسروں سے متعلق ہو وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتا ہے،
جس کو اٹھانا ایک شخص کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی. ابن العربی کا ایک قول ہے الشورى الفت للجماعہ، مشورہ کسی جماعت یا گروپ میں محبت کا باعث بنتا ہے. یعنی اگر کسی گروہ کے اندر باہم محبت پیدا کرنی ہو، ٹیم ورک کو اسٹرانگ کرنا ہو، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ مشورہ. وسبب الی الصواب، اور درست راستے کی طرف جانے کا سبب بنتا ہے. وما تشاور قوم الا ہدوا، اور نہیں مشورہ کرتی کوئی قوم مگر یہ کہ وہ ہدایت پا جاتی ہے. یعنی جس قوم کے معاملات مشورے سے طے پائیں وہ ہدایت پاتے ہیں، وہ سیدھے چلتے ہیں، اور جہاں خیانت ہو وہاں معاملات بگڑ جایا کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور یہ صفت بھی کس کی بتائی گئی؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جن کے لیے آخرت کا اجر ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور جو اللہ کے ہاں اجر کے امیدوار ہیں. تو یہ صفت بھی لازمی صفات میں سے ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں. اب من جو ہے یہ تبعیض کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی بعض حصہ، اور بیانیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تو کیا سارا ہی خرچ کر دیتے ہیں؟ ہاں، حسب ضرورت. بعض اوقات انسان کو کسی ایسی مصیبت سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے سارا خرچ کرنا پڑ جاتا ہے. یہ کسی شخص کے پاس آمدنی اتنی قلیل ہے کہ جو وہ کما کے لاتا ہے وہ سارا ہی خرچ کرنا ہوتا ہے اس کو، تو ایسا بھی کر سکتا ہے. اور عام حالات میں کیا حکم ہے کہ اعتدال کے ساتھ انسان خرچ کرے، اپنی ذات پر بھی کرے، اپنے متعلقین پر بھی کرے، اللہ کے راستے میں بھی کرے، لیکن حرام راستوں پر نہ کرے. آیت سے نہیں پتہ چلتا کہ کہاں خرچ کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان اللہ کی اطاعت ہی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر اسراف نہیں کرتے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. تو ومما رزقناہم ینفقون. اب بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی صفات بتائی گئی ہیں اور آگے بھی کچھ ہیں، یہ انسان کے اندر کب پیدا ہوتی ہیں اور کس کے اندر پیدا ہوتی ہیں؟ اسی کے اندر جس کے اندر ایمان راسخ ہو، جو اللہ کا بندہ بن کر رہے. کیونکہ جب کسی کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، زبردست تبدیلی آتی ہے اس شخص کے اندر. یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے جس کو موت اور زندگی سے کمپیئر کیا گیا ہے. افمن کان میتا فاحییناہ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی. تو یہ ایمان کیا ہے؟ زندگی ہے. اور جب کوئی شخص زندہ ہوتا ہے، زندہ دل، زندہ ضمیر، تو پھر اس کے سارے طور طریقے بدلتے ہیں اور اس کے اندر ایک نئی شخصیت بنتی ہے، وہ ایک نیا انسان بنتا ہے. وہ نہیں ہوتا جو پہلے تھا، وہ ٹوٹلی اللہ کی مرضی کا ہو جاتا ہے. اور ایمان انسان کے اندر کیا احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. یعنی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ایمان باللہ، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کی عبادت کا انسان اقرار کرتا ہے. اور عبادت انسان کے اندر کس صفت کو جنم دیتی ہے؟ عاجزی، خشوع اور خضوع کو جنم دیتی ہے، التذلل. پھر انسان اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا. اور جب ایک بندے کے اندر حقیقی عاجزی آتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے آگے تو وہ جھکتا ہی ہے، بندوں کے مقابلے میں بھی وہ عاجزی اختیار کرتا ہے. اور جب عاجزی اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے اندر کیا صفات پیدا ہوتی ہیں کہ غضبناک ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اور اجتماعی معاملات مشورے کے ساتھ طے کرتا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی اپنے رزق کو عام کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اسی چیز کا نام خیر خواہی ہے. خیر خواہی کسی صرف خیال کا نام نہیں ہے کہ انسان کہے میں لوگوں کے لیے بہت خیر خواہ ہوں اور عمل اس کا بالکل خلاف ہو ان کاموں کے جو یہاں لکھے ہوئے ہیں. جو خیر خواہ ہوتا ہے اس کی خوبیاں کچھ اور ہوتی ہیں. جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے اس کی گفتگو مختلف ہوتی ہے. اور یہ سارے کام پھر ہمت کے کاموں میں سے ہیں، من عزم الامور ہیں. اور پھر ایسے ہی لوگ دراصل جنت میں جانے والے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ صفات جنتیوں کی صفات ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے.
والذین، اور وہ لوگ، اذا اصابہم البغی، جب پہنچتی ہے ان کو سرکشی یا ظلم، یعنی ان پر کوئی ظلم کرتا ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں. کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت ایکسٹریمسٹ ہیں، یا یہ کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اور اس کے مقابلے میں کرسچینٹی جو ہے اس میں تو یہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی ایک گال پہ مارے تو دوسرا بھی پیش کر دو. اسلام میں یہ کہ اگر کوئی ایک پہ مارے دوسرا تو پیش کرنے کو نہیں کہا گیا. ہاں تم بھی مار سکتے ہو، اور اگر نہیں مارو تو معاف بھی کر سکتے ہو. یہ دو آپشنز دی گئی ہیں. لیکن کہنے اور کرنے میں کس قدر تضاد ہے. کہنے کو تو بہت کہا جاتا ہے کہ دوسرا بھی پیش کر دو، لیکن عملی شکل کہاں نظر آتی ہے اس کی. اگر کوئی ایک مارے تو پھر دو مارو، وہ تو ظلم ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں. جس کی اجازت اسلام نے دی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اسلام نے ایسی کوئی غلط بات کی ہی نہیں، جھوٹی بات جو کرنے کے قابل نہ ہو، کیونکہ پریکٹیکلی یہ کرنے کے قابل نہیں ہے. دیکھیں نا، تین چیزیں ہوگی نا. ایک یہ کہ کوئی ایک مارے تو آپ دوسری بھی مار کھانے کے لیے آگے ہو جاؤ. دوسری یہ کہ کوئی ایک مارے تو تم بھی ایک مار لو. تیسری یہ کہ کوئی ایک مارے تو تم معاف کر دو. اسلام نے پہلی کی اجازت نہیں دی، دوسری کی اجازت دی ہے کہ کوئی ایک مارتا تو اتنا بس تم بھی مار سکتے ہو. اور جو تیسری ہے یہ پسندیدہ صورت ہے کہ اگر کوئی ایک مارے تو تم اس کو معاف کر دو. یہ بھی بے حد مشکل ہے. کہاں یہ کہ اس کا دعویٰ کیا جائے کہ کوئی ایک مارے تو دوسرا گال آگے کر دو. میں نے تو عملی طور پر پریکٹیکلی یہ کہیں ہوتے نہیں دیکھا، اور ویسے بھی عقل کے خلاف ہے. تو بات یہ ہے کہ بہت سی باتیں دیکھنے میں بڑی خوشنما نظر آتی ہیں اور بہت خوبصورت نظر آتی ہیں، ایموشنلی بہت انسان کو سیٹسفائی کرتی ہیں، لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہوتی، اور نہ ایسا ہوتا کہیں نظر آتا ہے. اسلام نے انصاف کی بات کی ہے جو ہو سکتی ہے، اور سچی بات کی ہے، اور اگر کوئی کر لے تو اس پر کوئی الزام نہیں. اور وہ کیا ہے کہ جب ان کو سرکشی پہنچتی ہے یا ظلم ان پہ کوئی کرتا ہے، اور بغی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حق سے تجاوز کر کے باطل کو اختیار کرنا، میانہ روی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. تو ایسی صورت میں اگر کوئی ان پہ چڑھائی کر رہا ہو تو نہ تو وہ بھاگ نکلتے ہیں، نہ وہ سر آگے کرتے ہیں کہ ہاں مار لو مجھ کو، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی روک تھام کرتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، لیکن یہ بدلہ کتنا ہوگا؟ برائی کا بدلہ برائی کی شکل میں جو اتنی ہی ہو. یعنی اگر کسی نے ایک مارا ہے تو ایک ہی مارا جا سکتا ہے، اور اسی مقدار کا مارا جائے گا. یہ نہیں کہ کوئی اینٹ مارے تو اس کو پتھر مارا جائے، بلکہ جس کیفیت اور کمیت کے طریقے پہ مارا اسی کے مطابق جواب ہوگا. اگر کوئی کسی کو زبان سے کچھ کہتا ہے کوئی، تو جواب میں زبان سے اتنا کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر نہیں، وہ پھر زیادتی شمار ہوگی. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، بس اتنی ہی. جیسے سورۃ الحج آیت 39 سے 41 تک کہا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے ان کو جواب دینے کی اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ ان پہ ظلم کیا گیا. مسلمان جب مکہ میں تھے اور کمزور تھے، جواب نہیں دے پاتے تھے، تو انہیں روکا گیا کہ ابھی تم برداشت کرو. لیکن جب مدینہ میں آگے اور تھوڑی قوت پکڑ گئے تو پھر ان کو اجازت دی گئی. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، جن کو بغیر کسی وجہ کے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، یعنی مکہ سے، تو ان لوگوں کو جواباً بدلہ لینے کی اجازت دی گئی. اور یہ بات قرآن پاک کی دیگر آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بدلہ صرف اتنا لیا جا سکتا ہے جتنی زیادتی ہوئی ہو، اس سے آگے نہیں. مثلاً سورۃ البقرہ آیت 194 میں آتا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا. اور بدلہ لینے کو زندگی بھی کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص اور وَالْجُرُوحَ قِصَاص. یہ تمام باتیں قرآن کا حصہ ہے کہ بدلے کی اجازت ہے. ہاں فمن عفا، پس جو کوئی معاف کر دے، درگزر سے کام لے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کرے،
فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ عفا کا لفظ عفو سے ہے۔ عفو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مٹا دینا، اس بات کو ختم کر دے، کوئی درگزر کر جائے، بدلہ نہ لے۔ دو طرح کا ہوتا ہے عفو، ایک ہوتا ہے محمود اور ایک ہوتا ہے مذموم۔ ایک معاف کرنا پسندیدہ ہے اور ایک معاف کرنا ناپسندیدہ ہے۔ اب یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، تو پھر عفو ناپسندیدہ کیسے ہو گیا؟ عفو اس صورت میں پسندیدہ ہے جب فتنہ ختم کرنے کے لیے ہو، جب اس سے اصلاح ہوتی ہو۔ فمن عفا و اصلح، جو عفو اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اسی کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور اس میں ذاتی زندگی کی بہت سی مثالیں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کی، خاص طور پر جیسے مکہ میں کفار نے آپ پر طرح طرح کا ظلم و ستم کیا، لیکن آپ نے ہمیشہ کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک شخص جو آپ کے سر پہ تلوار لے کے کھڑا تھا، جب اس کے ہاتھ سے گری اور آپ نے پکڑی تو آپ بدلہ لے سکتے تھے لیکن معاف کر دیا۔ اسی طرح بہت سے واقعات معاف کرنے کے ملتے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر معاف کرنا اصلاح کا ذریعہ بنا۔ لیکن ایک عفو غیر محمود ہے، ناپسندیدہ ہے، اور وہ کون سا ہے کہ جب ظالم کو جس کا ظلم معاف کرنے سے اور بڑھے اس کو معاف کیا جائے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کب عفو نہیں ہونا چاہیے؟ جب ظالم ظلم میں آگے بڑھتا جائے، یعنی ظالم آپ کے ہاتھ لگا، ایک چور پکڑا گیا یا ایک قاتل پکڑا گیا، آپ نے اس کو جیل میں بند کیا اور پھر کسی جشن کی خوشی میں اس کو بھی نکال دیا، معاف کر دیا کہ جی فلاں کوئی کامیابی ہوئی یا کوئی وکٹری ہوئی قوم کو یا کسی کو، تو اس کی خوشی میں اتنے قیدی رہا اور اس میں چور ڈاکو سب رہا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ باہر نکل کے کیا کریں گے؟ تو ایسا معاف کرنا اور ایسا عفو درگزر کیا ہے؟ ناپسندیدہ۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح جن معاملات میں حد جاری ہوتی ہے، یعنی اگر کسی نے چوری کی ہے، اب اس کا ہاتھ کٹنے والا ہے، اب سارے شور مچا دے، نہیں اس کو معاف کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لائی گئی تھی نا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، تو آپ نے نہیں چھوڑا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر چور کو آپ چھوڑ دیں گے تو چوریاں بڑھیں گی، قاتل کو چھوڑ دیں گے تو قتل بڑھیں گے۔ لیکن جہاں حسن سلوک سے معاملات درست ہوتے ہوں، بہتر ہو سکتے ہوں، آپ دوسرے کا دل جیت سکتے ہوں، تو وہاں پر معاف کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ فمن عفا و اصلح، اور اس کے بارے میں عربی کا ایک شعر بھی ہے، اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان انت اکرمت اللئیم تمردا۔ اس کا معنی ہے اگر تو کسی شریف آدمی کی عزت کرے گا تو وہ مدت العمر ممنون رہے گا، یعنی عرصے تک ممنون رہے، ممنون کے نہیں شکر گزار رہے گا، اور اگر تو کسی کمینہ فطرت آدمی کی عزت کرے گا تو وہ اور سرکش ہو جائے گا۔ جہاں تلوار استعمال کرنا چاہیے وہاں سخاوت سے کام لینا مضر ہے، جس طرح سخاوت پر تلوار کا استعمال خطرناک ہے۔ یہ عربی کے شعر کا ترجمہ کر رہی ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کام جہاں ہونا چاہیے وہ ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ فیصلہ کون کرے؟ کچھ چیزوں میں تو آپ کو خود سمجھ آ جاتی اور کچھ چیزوں میں آپ پھر مشورہ کر سکتے ہیں، اور مشورہ کرنا چاہیے ایسے شخص سے جو باعث نہ ہو۔ عموماً ہم مشورہ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے ہم خیال سے، تاکہ وہ نہ کرے۔ فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، تو جو تکلیف اٹھا کر دوسرے کو معاف کر دے اور اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اجر کس کو کہتے ہیں؟ جو اجرت کے طور پر ہو، کسی عمل کے مقابلے میں ہو، جس پر لا محالہ ثواب ہو، یعنی جس پر لازماً اجر دیا جائے گا۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ کون؟ اللہ تعالی۔ تو ظالم کون ہے؟ جو غلط کام کی ابتدا کرے، جو ظلم کی ابتدا کرے،
جو ایک بات کے جواب میں، مثلا ایک گالی کے جواب میں 2 نکالے، یا ایک کے بدلے میں 2 لگائے، یا پھر دلیل کے جواب میں دھمکی سے کام لے. یہ تمام طریقے کیا ہیں؟ دراصل ظلم کے طریقے ہیں. انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اب بعض اوقات مظلوم ظالم بن جاتا ہے. مظلوم کب ظالم بنتا ہے؟ جب وہ بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جائے. اسی لیے سورۃ النحل میں کیا کہا گیا؟ 126 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور البتہ جو بدلہ لے اپنے ظلم کے بعد، یعنی اس پہ ظلم ہوا اور اس کا وہ بدلہ لے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، تو ایسے لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ وہ ظالم نہیں. ظالم کون ہے؟ جو زیادتی کرے. سبیل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سبیل کا لفظی معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو دوسری چیز تک رسائی کا ذریعہ ہو، خواہ وہ خیر تک یا شر تک پہنچنے کا ذریعہ ہو. تو ایسے لوگوں پر کوئی راستہ نہیں، یعنی ان کی کوئی پکڑ نہیں، یعنی ان کو کوئی ملامت نہیں. انما السبیل، بے شک الزام، مواخذہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. پکڑ کس کی ہے؟ سزا کس کو ہے؟ جو دوسروں پر ظلم کریں، زیادتی کریں، دوسروں کو نقصان دیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زیادتی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، ناحق، جو ناحق دوسروں کو ستائیں، زیادتی کریں. اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو مواخذہ اور پکڑ ظالموں کی ہے، باغیوں کی ہے. ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی پکڑا جائے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت سزا ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ، اور البتہ جو صبر کر لے، وغفر، اور معاف کر دے. صبر کا معنی کیا ہے؟ اذیت پر، تکلیف پر بدلہ نہ لے، یہ ہے صبر یہاں، یعنی ظالم سے بدلہ نہ لے. اور غفر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ستر اور تجاوز، چھپانا بھی اور درگزر کرنا بھی. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا اور ڈھانپ دیا. ڈھانپ دیا کا مطلب کیا ہے؟ معاف کرنے میں کیا آتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ بدلہ نہیں لیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو نشر بھی نہیں کیا. کیونکہ یہ صبر نہیں ہے کہ انسان صرف بدلہ نہ لے، یہ بھی صبر میں ہی آتا ہے کہ انسان اس بات کو ٹھپ دے، نشر نہ کرے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ ساری دنیا میں اس کو مشہور کر رہے ہیں، تو آپ نے کوئی صبر نہیں کیا، کوئی غفرہ نہیں کیا. تو صرف بدلہ نہ لینا اور بعض اوقات صرف بزدلی کی وجہ سے نہ لینا، وہ اس میں نہیں آتا. صبر دراصل کون کرتا ہے؟ جو انتقام پہ قادر ہے، اور پھر انسان خاموشی اختیار کرے اور پھر اس بات کو ختم کر دے. ایسا کرنا، ان ذالک لمن عزم الامور، بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. عزم کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو قطعی اور حتمی طور پہ کرنے کا ارادہ. کسی کام کو قطعی طور پر اور حتمی طور پہ کرنے کا ارادہ، یعنی پختہ ارادے کے کام. یعنی جس چیز پر انسان پکی نیت کر لے اور دل سے پکا ارادہ کر لے، اس کو عزم کہتے ہیں. عزیمت بھی اسی سے. تو صبر اور معافی یہ آسان نہیں ہے، بہت ہمت کے کاموں میں سے. تلاوت سنی کو بتاتے ہیں. تو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے کہ ہم کتنا معاف کر سکتے ہیں، کتنا اس بات کو ختم کر سکتے ہیں اور کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اگر ہم بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر فرق تو کچھ نہیں رہ گیا نا. ہم اپنے سے بڑوں کے سامنے تو پھر بھی شرافت کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جیسے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اوکے، آگے چلتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے، فَمَا لَهُ، پس نہیں اس کے لیے، مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ، کوئی بھی دوست مددگار اس کے بعد. کس کے بعد؟ اللہ کے بعد، جو اس کو پھر ہدایت دے سکے.
یعنی ہدایت کے راستے یا دروازے اللہ جس پہ بند کر دے، کوئی اور اس کے لیے ان دروازوں کو نہیں کھول سکتا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو قیامت کے دن، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب، یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے، ہل، کیا، الی مردن، پھرنے کی طرف، یعنی دنیا کی طرف لوٹنے کی طرف، مرد کا لفظ رد سے ہے، پھیرنا، لوٹنا، من سبیل، کوئی راستہ ہے، کیا ہم دوبارہ دنیا میں ایک بار جا سکتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں؟ سورۃ الانعام آیت 27 اور 28 میں بھی آتا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ظالم لوگ جب اپنے سامنے سزا کو دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم ایک دفعہ دنیا میں واپس جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، لیکن ان کو واپس کیوں نہ جانے دیا جائے گا؟ جائیں گے تو پھر وہی کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو واپس جانے ہی نہیں دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ ان کو جھوٹا کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی پلٹنے اور اپنی روش کو بدلنے کے بہت سے مواقع دیتے ہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں بہت سے ایسے چانسز آتے ہیں کہ جس میں وہ توبہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں کیسی کیسی آزمائشیں ہم سب کے سامنے آتی ہیں نا، وہ کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہم سبق سیکھیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف آخری بار یکا یک قیامت کے دن ہی پکڑ لے گا، یا صرف موت ہی انسان کو آ کے پکڑتی ہے۔ موت سے پہلے کتنی ہی چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں جو اس کے لیے بطور نصیحت کافی ہوتی ہیں، اگر وہ نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ مثلا بیماری اور کوئی نقصان، کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، یہ ساری چیزیں انسان کو کیا ہلاتی نہیں ہیں؟ اور اس وقت انسان توبہ بھی کرتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ ایکسپیرینس نہ ہوا ہو کہ جب وہ کسی مشکل میں پڑا اور اس نے توبہ نہ کی ہو اور پکے وعدے نہ کیے ہوں کہ وہ آئندہ یہ غلط کام نہیں کرے گا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انہی دوستوں میں، اسی ماحول میں واپس جا کے ہم پھر وہی کچھ کرنے لگ جاتے، پھر بھول جاتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جھوٹا قرار دیں گے کہ یہ بالکل جھوٹے اپنی بات میں، اگر ان کو واپس بھیجا بھی گیا تو یہ وہی کر کے آئیں گے جو اب تک کرتے رہے، یہ اصلاح نہیں کریں گے، لہذا واپسی کے کوئی چانسز نہیں ہوں گے کسی کے بھی۔ کیونکہ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے نا کہ ہائے اب ان کی شامت آئی اور رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ان پہ رحم کرتے، ان کو ایک چانس تو اور دے دیں۔ نہیں، چانسز تو بہت تھے ان کے پاس، انہوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وَتَرَاهُمْ، اور تم دیکھو گے ان کو، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، وہ پیش کیے جائیں گے اس پر، کس پر؟ جہنم پر، آگ پر، خاشعین من الذل، ڈر رہے ہوں گے ذلت سے۔ کس سے ڈر رہے ہوں گے؟ سزا سے، جہنم سے، برے انجام سے۔ ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، من طرف خفی، خفیہ آنکھ سے۔ طرف کہتے ہیں آنکھ کے کنارے کو، اور خفی خفیہ، چھپی ہوئی، چور نگاہوں سے۔ انسان چور نگاہوں سے کس چیز کو دیکھتا ہے؟ جس سے وہ ڈرتا ہے، جس کو وہ فیس نہیں کرنا چاہتا، تو ادھر سے منہ موڑ لیتا، دیکھتا ہی نہیں، اور ساتھ دیکھتا بھی ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انسان دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن دیکھنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان کیسے دیکھتا ہے؟ منہ سامنے کر کے نہیں، کنارے سے۔ تو طرف خفی، غیر محسوس طریقے سے۔ تو جہنم کو دیکھ کر وہ اس کو فیس نہیں کر سکیں گے اور اگنور بھی نہیں کر سکیں گے، لہذا طرف خفی سے کام لیں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کی یہ حالت دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک خسارہ پانے والے دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کیا۔
اصل نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں. دنیا میں انسان پر وقتاً فوقتاً حادثات آتے ہیں، کئی قسم کے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی نقصان بھی اصل نقصان نہیں ہے. اصل نقصان کس کا نقصان ہے؟ آخرت کا نقصان ہے، اور اس کا جو خود بھی اور اپنے ساتھ اپنے متعلقین کو بھی لے ڈوبے. خود بھی ڈوبے، گھر والوں کو بھی لے ڈوبے. اور گھر والوں سے مراد رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو اس کی ذمہ داری میں تھے. یوم القیامہ، قیامت کے دن، کیونکہ وہاں کا عذاب ہمیشہ کا عذاب ہے. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سنو خبردار، بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے. یہ ہے اصل خسارہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبت میں. وما کان لہم من اولیاء، اور نہ ہوں گے ان کے لیے کوئی دوست. اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی. ینصرونہم، جو ان کی مدد کریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی من غیر اللہ. جیسے سورۃ غافر آیت 18 میں آتا ہے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا، جگری دوست ہوگا، اور نہ ہی کوئی سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے. یعنی کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا. دنیا میں تو اگر کسی کو کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی ہو، تو فوراً وہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، ان سے مشورہ لیتا ہے، مدد مانگتا ہے، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے. کوئی مالی نقصان ہو تو مل جل کے لوگ پورا کر دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جو انسان کو کسی طرح کی مورل سپورٹ ہی دے دے. مالی مدد اور جسمانی تکلیف دور کرنا، یا کسی کے زخموں پہ مرہم پٹی، یا کسی کا علاج معالجہ، یہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں ذرا ایسا ہاتھ جل جائے نا تو ہم کتنا شور مچاتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ ہاتھ جلا اور آپ نے کسی کو بتایا نہ ہو؟ کبھی نہیں ہوا نا. لازمن ذکر کر، جو سامنے آ جائے، دیکھو میرا ہاتھ جل گیا. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ 10 مشورے دیتا ہے، اچھا تم یہ لگا لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، ہوتا ہے نا. اچھا اب کیا ہے، آپ کسی مشورے پہ عمل کرتے ہیں، آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن جہنم میں کوئی کسی کے آگے رونا بھی روئے تو وہ دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ اپنا رونا رو رہا ہوگا. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، اگر بہت سے لوگ ایک مصیبت میں ہو تو وہ مصیبت زیادہ لوگ بھی مل کے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ زلزلہ آیا تھا تو مختلف لوگ جن کے اپنے گھر بھی لوٹ گئے، وہ مل جل کے دوسروں کو نکال رہے تھے ملبے سے، اور اوروں کی بھی مدد کر رہے تھے. لیکن آخرت میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. کوئی کسی کو تسلی بھی نہیں دے گا، کیونکہ اسے خود تسلی چاہیے. تو کس قدر پریشان کن صورتحال ہوگی. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں. کس چیز کا راستہ؟ ہدایت کا راستہ، نجات کا راستہ، جنت کا راستہ. من سبیل، کوئی بھی راستہ نہیں ہے اس کے پاس، اب کوئی وے آؤٹ نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو ہدایت سے محروم کر دیا. استجیبوا لربکم، جواب دو اپنے رب کو، رب کی پکار کا جواب دو. کیا معنی ہے اس کا؟ رب جو کہتا ہے کرنے کو کر لو. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، نہیں لوٹنا اس کے لیے، پھرنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے. یعنی وہ دن پھر پھیرا نہ جائے گا، اس نے ٹلنا نہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی دن ہم پہ اچھا نہ ہو، مثلاً آپ کسی ایک دن صبح اٹھے، صبح اٹھتے ہی کوئی بری خبر آپ نے سن لی، کوئی آپ کے اوپر تکلیف آ گئی، کوئی پریشان کن چیز ہو گئی، بالآخر اس کی رات ہو ہی جاتی ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے، آپ سو جاتے ہیں، سویرے اٹھتے ہیں، کل سے کچھ تو غم کم ہوتا ہے نا. ایک دن اور گزر جاتا ہے، غم تھوڑا اور کم ہو جاتا ہے، بیماری تھوڑی اور کم ہو جاتی. وقت جو ہے وہ گزرتے گزرتے بہت سے زخموں پر مرہم پٹی کر دیتا ہے. لیکن جہنم کا وہ دن ایک مستقل دن ہوگا، اور پھر اس دن کوئی کہیں ادھر ادھر بھاگ نہ سکے گا، پھر نہ سکے گا. یعنی نہ تو دن نے ختم ہونا اور نہ بندہ کہیں اور جا سکتا ہے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہمارا ٹائم پاس نہ ہو رہا تو ہم کیا کرتے ہیں، اکیلے اگر ہم بور ہو رہے ہوں یا ہم تکلیف میں ہوں تو کسی کو بلا لیتے ہیں، خود چلے جاتے ہیں کہیں. لیکن وہاں کسی کو ادھر سے ادھر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ جا کے جنتی رشتہ داروں کو ملائے، تھوڑا سا تو غم بھولے، جگہ تبدیل کر لے. لا مرد لہ من اللہ، اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں
کہیں جانے کی، کہیں پھرنے کی، کہیں ٹلنے کی. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کیا کہے گا؟ کہاں بھاگ کے جاؤں. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. مستقر کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہر جانے کو. بس ادھر ہی اب رہو گے، یہاں سے نہیں ہل سکتے، یہاں سے نہیں ہٹ سکتے. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ. لہو کس کے لیے ہے؟ یا تو بندے کے لیے یا دن کے لیے. من اللہ، اللہ کی طرف سے. ما لکم من ملجأ، نہیں تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ. ملجا یومئذ، اس دن. وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے من نکیر، کوئی مددگار. یہ جو نکیر کا لفظ ہے یہ نون کاف رے سے ہے، انکار کرنا. یعنی تمہارے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جس میں تم چھپ کر انجان بن جاؤ، پہچانے نہ جا سکو، کسی کی نظر میں نہ آ سکو. یہ اسی معنی میں ہے جیسے ملجا ہے. اور نکیر کا معنی جو ہے وہ انکار کے معنی میں بھی، یعنی تم اپنے گناہوں کا انکار نہ کر سکو گے. اصل میں نون کاف رے میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 اجنبیت اور نمبر 2 ناگواری. نمبر 1 اجنبیت اور نمبر 2 ناگواری. نکرہ بمانے ناگوار، نازیبا، نامعقول چیز. اور نکیر کا معنی پھر کیا ہوا؟ نامعقول چیز، یعنی جس پر انسان ناراضگی کا اظہار کرے اور جس کو ناگوار سمجھے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ تم قیامت کے دن انکار نہ کر سکو گے، کیونکہ جو چیز ناگوار ہوتی ہے اس کو انسان کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. اور اگر اس میں اجنبیت کا معنی ہو تو مراد یہ ہے کہ تم وہاں اجنبی نہیں ہوگے، سب تمہیں جانتے پہچانتے ہوں گے. اور پھر یہ بھی کہ بھیس بدل کے تم چھپ نہ سکو گے. اور بنیادی معنی اس میں یہی پایا جاتا ہے کہ تمہاری حالت نہیں تبدیل ہوگی، جو تمہارے سامنے آ گیا وہ تم کو فیس کرنا ہی پڑے گا. یعنی جو بھی حالت ہوگی اس کا تم انکار نہ کر سکو گے، اپنے گناہوں کا بھی انکار نہیں کر سکو گے، اپنی سزا کا بھی انکار نہیں کر سکو گے، اور کہیں اجنبی نہیں بن سکو گے، چھپ نہ سکو گے. جانتے بھی ہوں گے سب، بے عزتی بھی خوب ہوگی کہ یہ وہی ہیں جو دنیا میں تو بہت نیک بنے ہوئے تھے. دیکھیے دنیا میں انسان اپنی بے عزتی اور رسوائی سے کتنا ڈرتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی اس سے بھاگ نہیں سکے گا. انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ جو بھی دیکھے وہ لان تان کرتا جائے. اور یہ کس کے لیے کہا گیا؟ استجیبوا لربکم. اور یہ وہی بات ہے جو شروع میں کہہ دی گئی، والذین استجابوا لربہم. اور اس کی عملی صورت کیا؟ اقاموا الصلاۃ. اور کیا؟ وامرہم شورى بینہم. اور کیا؟ ومما رزقناہم ینفقون. اور اس کے جو خلاف کریں ان کی بات ہو رہی یہاں پر. استجیبوا لربکم. اب جو نماز ہی نہ پڑھے، جو ایک نہ سنے، اور جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کریں، اور باقی بھی جو صفات آتی. تو استجیبوا لربکم، جو اللہ کہہ رہا ہے مان جاؤ. من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ. ایسا نہ ہو کہ ایسی مصیبت میں آپ پھنسو کہ پھر وہاں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور نہ کوئی پناہ کی جگہ ملے، اور نہ ہی تم اپنے انجام کا انکار کر سکو، اور نہ ہی وہاں کہیں اجنبی ہو کے رہ سکو. یہ کہ ہمیں آخرت کا احساس نہیں رہا کہ وہ دن سخت کتنا ہے. ورنہ استجیبوا لربکم سن کے کون پھر چپ بیٹھ سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز تک نہیں پڑھتے. تو استجیبوا لربہم میں تو سب سے پہلا جو فریضہ ہے، جس میں دن میں 5 دفعہ آپ کو پکارا جاتا ہے، تو پھر اقاموا الصلاۃ ہے. اتنا کچھ سن کے بھی اور اتنا کچھ جان کے بھی اگر انسان اپنی عادت نہ بدلے پھر کیا چیز بدلے گی اس کو؟ ان آیتوں کو پڑھ کر ہم پھر اپنے آپ ہی کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو مخاطب کریں ہم. کیونکہ ایسی آیات پڑھ کر اگر ہم صرف دوسروں کے بارے میں سوچتے رہے کہ جو نہیں کرنے والے، لیکن اس میں بہت کچھ ہے جو ڈائریکٹ براہ راست ہمارے اپنے ہی لیے. ہم اپنی نمازوں کا حساب کریں کہ وہ کتنی وقت پر پڑھنے والے، اذان سن کر ہم نکل جائیں. اسی طرح باقی جہاں خرچ کرنے کا موقع ہو وہاں ہم خاموشی اختیار کر لیں، جہاں مشورے کا وقت ہو وہاں ہم اس سے سر پھیر جائیں.
تو یہ سب کچھ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہاں تک بھاگ سکتے ہیں ہم؟ کہاں تک اگنور کر سکتے ہیں؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ اعراض برتیں، یعنی جواب نہ دیں، نہ مانے، استجیبوا سے اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر، آپ کی پھر ذمہ داری نہیں، آپ کو ان کے اعمال کا محاسبہ نہیں کرنا، یعنی آپ کا کام پہنچا دینا ہے، بتا دینا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ کے ذمہ مگر پہنچا دینا۔ بلاغ کا معنی ہوتا ہے مقصد اور منتہا کے آخری حد تک پہنچنا، اور بلاغ کا معنی کافی ہونا بھی ہے۔ تو ان علیک الا البلاغ کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ کا کام ہے کہ بات کو دلائل کے ساتھ آخری حد تک پہنچا دیں، اور اس کے بعد معاملے کو ان پر چھوڑ دیں، جس کا جی چاہے عمل کرے اور جو نہیں کرتا نہ کرے، کیونکہ حساب لینا اللہ کا کام ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اذا اذقنا، جب چکھاتے ہیں ہم، الانسان، انسان کو، منا، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، یعنی کوئی نعمت دیتے ہیں، صحت، دولت، مال وغیرہ، اولاد، فرح بہا، خوش ہو جاتا ہے اس پر، یعنی ہاں سے مراد رحمت، کیونکہ انسان کا حق تو نہیں ہے نا، جو بھی اللہ دیتا ہے اس کی رحمت ہے، اس کی عنایت ہے، تو نعمتیں پا کر خوش ہو جاتا ہے۔ فرح یا خوشی بھی ایک محمود ہوتی ہے اور ایک مذموم ہوتی ہے۔ تو محمود کون سی ہے کہ جس میں یعنی کہ شکر گزاری ہو، اور مذموم کیا ہے کہ جس میں انسان اللہ کو بھول جائے اور اکڑ جائے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف، کوئی بلا، کوئی مرض، کوئی دکھ، کوئی نقصان، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا انہی کے ہاتھوں نے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان بڑا ناشکرا ہوتا ہے۔ یہ ایک عام انسان کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو پھول جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے اور تکلیف بھی اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے تو اس وقت انسان سخت ناشکری کرتا ہے اور اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے، اور اس ناشکری میں خاص طور پر عورتوں کو محتاط کیا گیا۔ عورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشِّكَايَةَ، کیونکہ تم کثرت سے شکوے کرتی ہو، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اور پھر لو احسنت الی احداہن الدہر ثم ترکت یوما، اگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تم زمانے تک، عرصے تک احسان کرتے رہو پھر ایک دن نہ کرو، قالت، تو کہے گی ما رأیت منک خیر قط، تم سے تو میں نے کبھی کوئی خیر پایا ہی نہیں۔ انسان کا یہ رویہ چھچورا پن ہے، ہلکا پن ہے، کہ انسان چھوٹی سی بات پہ آپے سے باہر ہو جائے خوشی سے، اور چھوٹی سی بات پر آپے سے باہر ہو جائے غصے میں۔ چلے اس کی اور اپنی خرابی کو سمیل کرنا وہ انسان کے لیے سب سے مشکل کام۔ مثلاً آپ کے اگر کپڑے گندے ہیں، یا آپ کے جسم سے پسینے کی بو ہے، یا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اکثر لوگوں کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر گندے ہیں۔ ہوتا پتہ؟ اپنے کپڑوں سے کس کو بو آتی؟ کسی کو نہیں آتی۔ اپنے منہ سے کس کو اسمیل آتی؟ اگر آتی ہو تو وہ چھوڑے انسان پھر اس طرح؟ اگر خود کو خود کی بو آنے لگے تو انسان اپنے آپ کو گندا چھوڑے؟ کبھی نہیں چھوڑے۔ لیکن مشکل انسان کی یہ ہے کہ اپنی کراہت آمیز چیزیں بھی اس کو محسوس نہیں ہوتی، اپنی گندگیاں بھی اس کو نظر نہیں آتی، جسمانی بھی نہیں آتی۔ اسی طرح جو روحانی اور اخلاقی گندگیاں ہیں ان کو دیکھنا بھی بے حد مشکل کام ہے۔ تو جو نہ دیکھنا چاہے تو کہا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو پھر آپ پر اس سے زیادہ ذمہ داری نہیں۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کوئی بھی پیغمبر یا کوئی بھی مربی یا معلم
یا کوئی بھی پیغام پہنچانے والا، اس کا کام کیا ہے کہ وہ پہنچا دے اور باقی صبر سے کام لے. کوئی مان جائے تو ٹھیک، اور اگر کوئی نہ مانے تو کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے. اس سے نہیں پوچھو گی کہ تم نے بتایا تھا اور لوگ کیوں نہ مانے، تمہاری پکڑ ہوگی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کی ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا اور حساب ہم خود لیں گے. اور جب اخلاقی مضبوطی نہیں ہوتی نا، جیسے جو پیچھے باتیں ہوئی، تو ہی انسان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ خوشی میں بھی آپے سے باہر، غم میں بھی آپے سے باہر، غصے میں بھی آپے سے باہر. للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. اب اللہ کی قدرت کی کچھ بات کی جا رہی ہے تاکہ انسان محسوس کرے کہ اس کا حساب کس کے پاس ہے، کون ہے وہ، کتنی قوت، اختیار اور اقتدار کا مالک. یخلق ما یشاء، اس کی قدرت دیکھنا ہے تو اس کی تخلیق میں دیکھو، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہب، عطا کرتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، اناسن، لڑکیاں، ویہب، اور عطا کرتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، الذکور، لڑکے. جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. اناس کا ذکر پہلے آیا اور ذکور کا بعد میں. دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عورت کی عزت یا مقام کی اپلفٹ کے لیے، کیونکہ جاہلی معاشرے میں عورت کو حقیر سمجھتے تھے. اور دوسری جو سامنے ظاہر نظر آ رہی ہے وجہ، کہ آیات کا جو پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں وزن ہے، کفور اور نکیر اور پھر یہاں قدیر، تو راہ کے اوپر آیات ختم ہو رہی ہیں. او یزوجہم، یا جمع کر دیتا ہے ان کو، ملا جلا کر دیتا ہے ان کو، ذکرانن، لڑکے، و اناسن، اور لڑکیاں. یعنی بعض کو وہ صرف لڑکیاں دیتا ہے، بیٹا نہیں دیتا. بعض کو صرف بیٹے دیتا ہے، بیٹی نہیں دیتا. بعض کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور بعض کو کچھ بھی نہیں دیتا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ عقیم. فَلَا يَلِدُ وَلَا يُولَدْ لَهُ، نہ وہ پیدا کرتا ہے نہ اس کے لیے کوئی پیدا کر سکتا ہے. تو یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سب اس کی قدرت سے ہے کہ جو وہ چاہے کرے اور جیسے جس کو چاہے عطا کرے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے، کیا نہیں ہے؟ درست. ان یکلمہ اللہ، کہ کلام کرے اس سے اللہ. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرتا ہے، الا، مگر، وحیًا، بطریقہ وحی، یعنی دل میں خفیہ اشارہ ڈالنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ کی طرح وحی کی، تو یہ دل میں جو بات آتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے دل میں بھی ڈالتا ہے، اور پیغمبروں کے علاوہ دوسروں کے دل میں بھی. جیسے آتا ہے نا، وَأَوْحَى إِلَى كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو بھی اللہ نے اس کا کام وہی کیا ہوا. تو وہی ایک تو لفظی معنی میں تو، اور ایک اصطلاحی معنی میں. لفظی معنوں میں کیا ہے؟ خاموش حکم، اور اصطلاحی معنوں میں شرعی حکم، یعنی شرعی حکم دینا وحی کے ذریعے پیغمبر پر. او من ورائے حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر بات کی. او یرسل رسولا، یا وہ بھیجتا ہے کوئی رسول، اور رسول سے مراد یہاں فرشتہ ہے. یعنی یا پھر وہی براہ راست نہیں کرتا، یا پردے کے پیچھے سے کلام نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ فرشتہ بھیجتا ہے. یعنی انڈائریکٹ طریقے سے، ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ طریقے سے فرشتے کے ذریعے. فیوحی، پھر وہ وہی کرتا ہے، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے. کس کے؟ اللہ کے اذن سے. ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. یعنی فرشتہ آ کر دل میں ڈالتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. انہ علی حکیم، بے شک وہ بہت بلند ہے، بہت حکمت والا ہے. اور کس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، یہ سب اس کی حکمت پر مبنی ہے.
تو وحی کا آنا اور وحی کا کیا جانا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. اب دیکھیں کہ حیرت انگیز چیز ہے نا وحی، کہ بغیر کسی کنیکشن کے، بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے، اور بغیر کسی نظر آنے والی چیز کے بات دل میں ڈال دی جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اوقات وحی ہوتی تھی، آپ صحابہ کے بیچ میں ہوتے تھے، لیکن صحابہ میں سے کوئی بھی جبریل کو نہیں دیکھ سکتے تھے یا فرشتے کو نہیں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کی دلیل ہے. اور پھر جب وہ وحی ختم ہوتی تھی پھر آپ وہ قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اور صحابہ کو پتا ہوتا تھا کہ یہ بات اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں سنی، اور ایسا کلام ان کے پورے معاشرے میں کوئی لکھ نہیں سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا، اور اس آن کی آن میں کوئی بتانے آیا بھی نہیں ہے. تو یہ ایک صریح دلیل ہوتی تھی آپ کی صداقت کی. اور پھر یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے کہ جیسے وائرلیس کمیونیکیشن جب سے آئی ہے تو اس ذریعے سے، سگنلز کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغامات جس طرح پہنچائے جاتے ہیں، تو اگر انسانوں کے ساتھ بغیر کسی تار کے اور بغیر کسی نظر آنے والے ذریعے کے، جو عام انسان، ٹھیک ہے وہ سگنلز کہیں نہ کہیں سے ڈائریکٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر انسانوں نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ خفیہ اشارے وہ ایک دوسرے کو یا خفیہ پیغامات ایسے سگنلز کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسانوں تک اپنے پیغام بھیجے یا احکام بھیجے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طرح وحی کی ہم نے، إِلَيْكَ آپ کی طرف. یعنی وحی کا طریقہ سمجھنا مشکل کیوں ہے؟ ایسا تو ہوتا ہے. اور جس طرح پہلے پیغمبروں کی طرف وحی آئی، اللہ نے آپ کی طرف بھی وحی بھیجی. جیسے پہلے پیغمبروں سے اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے تو اللہ نے آپ سے بھی کلام کیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی. روح سے مراد یہاں قرآن ہے. قرآن کو کیوں روح کہا گیا؟ کیونکہ قرآن انسان کے اندر ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے جسم کے اندر روح کام کرتی. روح سے ایک حرارت ہوتی ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈا جسم پھر فوت ہونے کی علامت ہے. کبھی اگر آپ کو میت کو نہلانے کا یا ہاتھ لگانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردہ کس طرح ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، کیونکہ روح سے حرارت ہوتی ہے. تو اسی طرح جس کے اندر قرآن نہیں، اس کے اندر حرارت بھی نہیں، روح بھی نہیں، زندگی نہیں، وہ مردہ ہے. تو قرآن زندگی ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، شفا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور روح کس کے امر سے آتی ہے؟ اللہ کے امر سے. ایک اور جگہ پر بھی آتا نا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. مَا كُنْتَ تَدْرِي، نہ تھے تم جانتے، مل کتابو، کہ کتاب کیا ہے. آپ کو تو کسی کتاب کا نہیں پتا تھا. وَلَا الْإِيمَانُ، اور نہ ایمان کا پتا تھا. ولیکن، لیکن، جعلناہ نوراً، بنا دیا ہم نے اس کو نور. کس کو؟ روح کو، کتاب کو. نہدی بہ من نشاء، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جسے ہم چاہتے ہیں. من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے لیے چن لیتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے اس کو ہدایت دیتے ہیں. تو قرآن کیا ہے؟ روح بھی ہے اور نور بھی ہے. جیسے سورۃ النساء میں بھی آتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھیجا ہے. سورۃ التغابن آیت 8 میں آتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور کس پر؟ والنور، اور نور پر ایمان لاؤ. الذی انزلنا، وہ جو ہم نے اتارا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو روح ہے، یہ تو جان ہے، یہ تو زندگی ہے. اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں.
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ البتہ ہدایت دیتے ہیں سیدھے رستے کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کیوں کہا گیا کہ پیغمبر سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن کے ذریعے ہدایت دے رہے تھے لوگوں کو، اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اللہ کی بات لوگوں تک لے جا رہے تھے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ روح تو ہم نے آپ کی طرف بھیجی. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو تو کتاب اور ایمان کا کچھ پتہ نہ تھا. جیسے کہ سورۃ النساء میں بھی آتا ہے 113 میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے آپ کی طرف کتاب اور حکمت بھیجی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے. سورۃ یوسف آیت 3 میں آتا ہے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. آپ تو اس سے پہلے ان سب چیزوں سے غافل تھے، اور اب آپ کو یہ کتاب ملی تو اس کتاب کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. کیا ہے سیدھا راستہ؟ صراط اللہ الذی، راستہ اللہ کا، الذی وہ ذات، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، سب اسی کا ہے. پھر اللہ کی قدرت کی بات ہے الا الی اللہ تسیر الامور، خبردار اللہ کی طرف پیش ہوں گے سارے کام، اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں سارے معاملات. تسیر کا لفظ جو سارا یسیر سے ہے، مصیر کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے. تو سارا کیا ہوتا ہے؟ ایک حالت سے دوسری کو لوٹنا. ابھی یہ سارے معاملات کہاں ہو رہے ہیں؟ اس زمین پر، دنیا میں. اور قیامت کے دن یہ سب کہاں پیش ہوں گے؟ اللہ کے ہاں. یہ ساری رپورٹس کہاں جائیں گی؟ اس کے حضور. سورۃ ہود 123 میں آتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے غیب اور اسی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام، سارے معاملات. سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے اور اسی وجہ سے ہر چیز اسی کی طرف لوٹائی جائے گی، اسی کے پاس سب پیش ہوں گے، وہی حساب اور اس کے بعد جزا و سزا دے گا. اور اس کے بعد انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ صحت ہو، ان سب کا بھی جب ہی درست استعمال ہوتا ہے. یہ جو پیچھے ہے نا کہ اللہ اپنی رحمت جب بندوں پہ کرتا ہے تو وہی بندے پر حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں اور اس پر شکر گزار ہوتے ہیں. اور اگر ان میں سے اللہ کوئی چیز واپس بھی لے لے تو مرد تو کیا، عورتوں کا کردار بھی آپ دیکھیں کہ جس کے بیٹا فوت ہو گیا تو اس عورت نے کیا کہا شوہر کو کہ اللہ کی امانت تھی، اس نے دیا اور پھر اسی نے لے لیا. اس کے اندر بھی اتنا بڑا ظرف اور اتنا ضمیر جاگنے لگتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اصل رحمت واقعی قرآن ہے کہ روشنی ملتی ہے تو انسان کے سارے پیمانے بدل جاتے ہیں، نفع کے، نقصان کے، عزت بے عزتی کے، ہر چیز کے. اور پھر یہ یقین کہ ہر چیز اللہ کے آگے پیش ہونی ہے. کوئی کسی پہ ظلم زیادتی کر کے کہاں بھاگ سکتا ہے، کہاں جا سکتا ہے. یہ کسی نے کل کے آیت پر کمنٹ لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے پہلی بار توفیق لفظ کی سمجھ آئی. آیت نمبر 20، 23 اور 26 میں نزد لہو فی ہرسہ، پھر آیت 23 میں وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہو فیہا حسنا، اور آیت 26 میں وَیزیدہم من فضلہ. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کے مزید مواقع دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں. جب میں نے آیت نمبر 33 پڑھی تو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے بحری جہاز کے چلنے کے لیے ہوا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوا روک دوں تو یہ کشتیاں ڈوب جائیں یا ایک ہی جگہ رہ جائیں. ہوا بھی نظر نہ آنے والی چیز ہے اور توفیق بھی نظر نہ آنے والی چیز. اگر واقعی اس ہوا کی طرح اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہ دیں تو ہم نیکی کا کوئی چھوٹا یا بڑا کام نہ کر سکیں.
اس کے بعد آیت 34 میں جھگڑنے کی بات کی گئی. تو جھگڑا چاہے ایک انسان آیات میں کرے، احکام کا انکار کرے، یا خاندانی جھگڑے یا اداروں یا ملکوں میں جھگڑے، تو اس کا نقصان بھی یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے. آگے آیت نمبر 38 میں ان جھگڑوں سے بچنے کا علاج بتا دیا گیا کہ اجتماعی کام ایک دوسرے کے مشورے سے ہوں. اگر ایسا کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں راہ دکھائے گا. آیت 52 میں ہے نہدی بہ من نشاء من عبادنا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا. اس پر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرماتا رہے تو ہی ہماری کشتی کامیابی سے منزل تک پہنچ سکتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.